الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ بھائیو بزرگوں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل کیا ہے کہ وہ خود ایک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، اور آپ کے معجزات دو قسم کے ہیں۔ ایک ظاہری معجزات یعنی مادی معجزات، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختصر اور تھوڑے سے کھانے پر اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، اور تھوڑا سا کھانا ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو گیا۔ کبھی 200 آدمیوں نے ایک آدمی کا کھانا کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی ہزار لوگ تھے اور چند لوگوں کا کھانا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے سے اتنے سارے لوگوں کے لیے وہ تھوڑے لوگوں کا کھانا کافی ہو گیا۔ اسی طرح ایسا ہوا کہ پانی دستیاب نہ تھا، صحابہ کرام تنگی محسوس کر رہے تھے، وضو کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک برتن لے کے آؤ۔ اس برتن میں چند قطرے پانی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈال دیا، تو حضرات صحابہ دیکھ رہے تھے کہ پانی آپ کی انگلیوں سے ابلتا جا رہا ہے۔ اتنا پانی آیا کہ 70-80 صحابہ وہاں موجود تھے، اور ان سب کو وضو کرنا تھا۔ سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ اب دیکھیے، چند قطرے پانی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے معجزہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ جو نبی بھی دنیا میں آیا، اللہ نے اسے کچھ معجزات عطا کی۔ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4-5 معجزے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 معجزات عطا کیے۔ قدم قدم پر معجزات ظاہر ہوا کرتے تھے، کھانے میں معجزہ، پینے میں معجزہ۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے، حیرت انگیز قصہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں گئے تھے، جہاد میں واپسی ہو رہی تھی۔ واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب لوگوں کی طرف گھوم کے بیٹھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے ہیں، الگ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نماز نہیں پڑھ سکا اس لیے کہ مجھے غسل کرنا تھا اور یہاں پانی نہیں ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی پانی کی ضرورت ہے، بعضوں کو وضو بھی کرنا ہے، بعضوں کو غسل بھی کرنا ہے، اور پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، لہذا جاؤ تلاش کر کے لے کے آؤ پانی۔ ایک حضرت علی تھے اور ایک صحابی تھے، ان 2 حضرات کو بھیجا۔ وہ دونوں کے دونوں پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ذرا آگے جانے کے بعد ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، اور پانی کا ایک مشکیزہ بڑا ادھر لٹکا ہوا ہے اور ایک مشکیزہ ادھر لٹکا ہوا ہے، یعنی 2 طرف اونٹ کے
2 مشکیزیں، بڑے بڑے مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں. وہ عورت اوپر بیٹھی ہوئی آ رہی ہے. ان حضرات نے اس کو ٹھہرایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم پانی لا رہی ہو، پانی کہاں ہے، ذرا ہم کو بھی بتا دو تاکہ ہم پانی لے لیں. تو وہ عورت کہنے لگی پانی، میں اتنی دور سے لا رہی ہوں پانی کہ کل اتنے بجے میں پانی پہ تھی، یعنی 24 گھنٹے پہلے. اب جو وقت ہو رہا ہے، کل اتنے بجے میں پانی کے پاس میں تھی، وہاں سے لے کے چلتے چلتے 24 گھنٹے میں یہاں پہنچی. اسی کے ساتھ اس عورت نے کہا ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نکل کے پانی لے کے آ رہی. علماء لکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس عورت نے جملہ اس لیے کہا کہ عورت کا باہر نکلنا وہاں زمانے کفر کے اندر بھی، کافروں کے درمیان بھی برا سمجھا جاتا تھا کہ عورت باہر کیوں نکلی. تو اس کے ذہن میں خلش پیدا ہوئی کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ لوگ پوچھنے لگے کہ تو عورت ذات جانا تھا پانی لانے تو کوئی مرد جاتا، تو کیوں گئی؟ یہ سوال ہو سکتا تھا. سوال کرنے سے پہلے ہی اس نے جواب دے دیا. اس نے کہا ہمارے گھر میں اس وقت مرد موجود نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں باہر نکل کے پانی لا رہی ہوں. یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ ہمارے نبی کے پاس، وہاں پانی کی ضرورت ہے، ذرا وہاں پانی دے دینا. وہ عورت کہنے لگی اچھا اس صحابی کے پاس. صحابی کہتے تھے اس زمانے میں، زمانے جاہلیت کے لوگ اور کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابی کا معنی ہوتا تھا بے دین. وہ حضور کو کہتے تھے بے دین، اسے کہ ان کا دین تو تھا نا پوجا کرنے کا، بتوں کی پوجا کا، کفر کا، شرک کا. جو اس سے ہٹ گیا اس کو وہ لوگ بے دین کہا کرتے تھے. وہ عورت کہنے لگی اچھا اس بے دین کے پاس جانا ہے. تو ان حضرات نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا ہاں ہاں انہی کے پاس جو تو مراد لے رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحابی کے پاس میں جانا ہے، اسے کہ حضور کو وہ صحابی کیسا بول سکتے تھے، نعوذ باللہ، اگر بولتے تو کافر ہو جاتے. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحابی کے پاس جانا ہے، بلکہ اس کو یوں کہا ہاں ہاں جو تو مراد لے رہی ہے انہی کے پاس میں جانا ہے. خیر وہ عورت کہنے لگی اچھا چلو. اب وہاں چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے تھے. جب اس عورت کو اس کے اونٹ کے ساتھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس عورت کو ذرا نیچے اتار دو. تو صحابہ نے ٹیک دے کر اس عورت کو تو نیچے اتار دیا، اور آپ نے حکم دیا یہ جو مشکیزیں ہیں، مشکیزوں کا منہ کھول دو، نیچے سے کھول دو. مشکیزے کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک اوپر کا ہوتا ہے، ایک نیچے کا ہوتا ہے. نیچے نکالنے کے لیے، اوپر ڈالنے کے لیے. جیسے کہ گھروں میں آج کل گیزر ہوا کرتا ہے، ایک اوپر سے ایک پائپ اندر گیا ہوا ہوتا ہے، پانی اندر سے وہاں اوپر پہنچتا ہے، اور جب آپ نل نیچے کھولتے ہیں تو نیچے سے نکل آتا ہے. وہاں یہی سسٹم مشکیزے میں ہوتا تھا. ڈالتے تھے اوپر سے، نکالتے تھے نیچے کا کارک کھول کر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کارک نیچے والا کھول دو اور پانی لینا شروع کرو. جس جس کو پانی کی ضرورت ہے آؤ لیتے جاؤ. اب وہاں سووں صحابہ تھے، سووں صحابہ کرام، اور ہر ایک کو ضرورت، کسی کو پینے کی ضرورت، کسی کو نہانے کی ضرورت، کسی کو کسی اور کام کی ضرورت. اللہ کے نبی نے فرمایا جس جس کو ضرورت ہے وہ یہاں سے لیتے رہو پانی. اب صحابہ کرام آتے رہے، پانی لیتے رہے. کوئی ٹب میں لے کے جا رہا ہے، کوئی چھوٹے برتن میں لے جا رہا ہے، کوئی بڑے برتن میں لے جا رہا ہے، کوئی غسل کر کے آ رہا ہے، کوئی پینے کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی پکانے کے لیے لے جا رہا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. تمام صحابہ کرام نے پانی لیا. 2 مشکیزیں تھے. پھر 2 مشکیزوں میں کتنا پانی آتا ہے؟ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. لیکن اتنے صحابہ کرام پانی نکالتے رہے اور سب کو پانی ملتا رہا. یہاں تک کہ حضرات صحابہ کہتے ہیں جب سارے صحابہ سارا پانی لے کر فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کو بند کر دو.
کہتے ہیں کہ جو ہی ہم نے بند کیا تو دیکھا کہ پانی جتنا تھا اتنا ہی موجود ہے، اس میں کچھ بھی کمی ہوئی نہیں، جتنا پانی تھا مشکیزوں میں وہ پانی پورے کا پورا موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس عورت کے لیے کچھ جمع کر کے دے دو، تو کسی نے کچھ پیسے لا کے ڈالے اور کسی نے کچھ ستو ڈالا، کسی نے کچھ کپڑے ڈال دیے، کسی نے کچھ کھجور لا کے ڈالے، وہ سارے کا سارا ایک بنڈل بنایا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس کو سوار کرا دو اس کی سواری پر۔ اس عورت کو ٹیک لگا کے صحابہ کرام نے چڑھا دیا اونٹنی پر اور فرمایا اللہ کے نبی نے یہ جو کچھ جمع ہوا ہے کھانے پینے وغیرہ وغیرہ کی چیزیں یہ اس کے سامنے رکھ دو۔ اس کو سامنے رکھ دیا اور اس عورت سے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ تو دیکھ ہی رہی تھی، ہم نے تیرا پانی کچھ کم نہ کیا، اللہ نے دینا تھا تو تیرے ذریعے سے دے دیا ہے۔ اب وہ عورت چلی گئی، اب جب گھر گئی تو وہاں جو اس کے گھر والے انتظار میں تھے اور بہت دیر اس میں بھی ہو گئی یہاں، جب وہ گئی تو گھر والے نے پوچھا کہ ارے اتنا دیر کیوں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس صحابی کے پاس میں گئی تھی نعوذ باللہ، اور پھر کہنے لگی وہاں میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا، حیرت انگیز منظر دیکھا، اور پھر کہنے لگی ایسا ایسا ہوا، یعنی میرا پانی کھولا گیا نکالا گیا اور جتنا پانی تھا وہ اب پورے کا پورا موجود ہے، اس کے اندر کچھ بھی کمی نہ ہوئی، اور اتنے سارے لوگوں نے یہ 2 مشکیزوں سے پانی لیا اور اتنا پانی کہ جو ہے ایک گویا کہ بہت تمام صحابہ جتنے وہاں تھے سب نے اپنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا، لیکن میرا پانی جتنا ہے اتنا ہی اب تک موجود ہے۔ یہ منظر میں دیکھ کے آئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں کہنے لگی میرا خیال یہ ہے کہ یا تو زمین و آسمان، ایسا اس نے دکھایا، یہ بھی حدیث میں آیا، اس نے ایک انگلی اوپر کی ایک انگلی نیچے کی اور کہا اس میں یعنی آسمان و زمین میں، اوپر سے مراد آسمان کی طرف اشارہ کیا اور نیچے کی انگلی زمین کی طرف، کہا کہ اوپر اور نیچے یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں سمجھتی ہوں یا تو اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں یا تو یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس نے کہا یا تو زمین و آسمان کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، اگر یہ جادوگر نہیں تو پھر تو یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، لیکن اس کے بعد وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف وہ کرتی تھی، لوگوں کو آخر اس نے کئی دنوں کے بعد کئی مہینوں کے بعد اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس کا پورا خاندان بلکہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ پورے کا پورا قبیلہ اسی عورت کے طفیل میں مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے سنایا، یہ بخاری کا واقعہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کا معجزہ، ایسے بے شمار معجزے اللہ کے نبی علیہ السلام سے صادر ہوا کرتے تھے، اور وہ معجزہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تھا۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نبوت کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں، آپ دین کا نام لیتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ ہے آپ اس کو پورا کر دیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر دیں گے۔ آپ نے کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند طلوع تھا، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے ایسا اشارہ کیا، اس اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر کو چلا گیا ایک ادھر کو چلا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کے اشارے سے چاند پھر آ کر جمع ہو گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں آج کی تحقیقات کی روشنی میں چاند کے بارے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ چاند کبھی 2 ٹکڑے ہو کر پھر جم گیا ہے، ایک لکیر سی بیچ میں معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے آلات اور اپنے جو ہے ہتھیارات اور اپنے ٹولز کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور پھر یہ جمع ہو گیا ہے، لیکن انہیں تو خبر نہیں کہ کب ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور ہم کو خبر ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے بطور معجزے کے ہوا ہے۔
اس طرح کے بے شمار معجزے اللہ کے نبی علیہ السلام سے صادر ہوتے رہے۔ ایک تو ایسے معجزے، دوسرا وہ معجزہ ہے جو روحانی معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی روحانی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے جس کا نام ہے قرآن عظیم۔ قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک روحانی معجزہ ہے۔ روحانی معجزے کا مطلب علمی معجزہ ہے، اس کا علم سے تعلق ہے، اور اسی لیے یہ چیلنج قرآن کریم نے دیا تھا اور ببانگ دہل دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے جیسا کلام بنا کر نہیں پیش کر سکتی۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جس کے کرنے سے ساری دنیا عاجز ہو۔ معجز اس کا ترجمہ ہی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ نبی کے ہاتھ سے تو وہ سرزد ہوتا ہے، نبی تو اس کو دکھا سکتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت وہ کام کر کے نہیں دکھا سکتی۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ قرآن کریم بھی ایک معجزہ ہے، اس کے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے چیلنج کیا، بار بار چیلنج کیا۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی نے پڑھایا ہے، ایک عجم کے رہنے والے، یعنی عربی نہیں، وہ عجم کے رہنے والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، وہاں سے پڑھ کر یہ آنکھیں یہ سب کچھ بنا بنا کے قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ان سب لوگوں کی تردید کی، اور سب سے بڑے انداز پر جو تردید کی گئی وہ چیلنج کے انداز پر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اگر انہوں نے کسی سے پڑھ کر، کسی سے لکھ کر، کسی سے سیکھ کر اس طرح کا کلام بنا لیا ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی تو ادیب اور خطیب اور فصیح و بلیغ ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، تم بھی بناؤ اس طرح کا کلام۔ چیلنج پر چیلنج دیا اللہ نے۔ پہلے تو چیلنج دیا قرآن کریم کے جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کرو، عاجز آ گئے۔ اللہ نے کہا 10 کیا بنائے، ایک بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کے جیسی چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت بنا دو۔ جب آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ کوثر کی، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس میں کہا گیا اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی نہر کوثر عطا کی ہے، لہذا آپ اللہ کے لیے شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے وہی بے دم ہونے والا ہے، بے دم ہو جائے گا، بے دم ہو جائے گا۔ بے دم کا مطلب ان کی نسل نہیں چلے گی۔ یہ کافر لوگ جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، یہ اب ان کا انتقال ہو گیا، اب جب تک محمد دنیا میں ہیں تب تک تو ان کے دین کا نام لینے والے رہیں گے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا دین بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ آپس میں کہہ کر خوشیاں منایا کرتے تھے کہ بھئی ان کا بیٹا تو انتقال کر گیا، اب ان کی کوئی نسل موجود نہیں ہے جو ان کے دین کو لے کے آگے چلنے والی ہو، یہ اب تر ہے یعنی دم کٹے ہیں، ان کی دم یہی کٹ گئی، اب آگے ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب اس کے اندر دیا اور فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو دشمن ہیں وہی بے دم و بے دم ہونے والے ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، اور چلے گی تو آپ کی نسل دنیا میں چلے گی۔ آپ کی نرینہ اولاد تو نہ تھی لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں سید خاندان موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی کا خاندان آج تک زندہ ہے،
لیکن آپ بتاؤ کہ ابو جہل کے خاندان کے کون فرد دنیا میں موجود ہے؟ ابو لہب کا کون دنیا کے اندر نام لینے والا موجود ہے؟ امیہ بن خلف کا نام لینے والا دنیا میں کہاں موجود ہے؟ ارے دنیا کی کیا بات کرتے ہو، خود مکے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ یا تو ختم ہو گئے یا نہیں تو ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل بڑے دشمن تھے اللہ کے نبی کے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی طریقے پر بے شمار لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے دشمن، لیکن بعد میں چل کر اللہ نے ان کو توفیق دے دی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس طریقے پر دین کے نام لینے والے تو دنیا میں موجود ہیں، کروڑ ہاں کروڑ اربوں کھربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو لکھ کر کعبۃ اللہ کے اوپر ٹنگا دیا گیا، ایک چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی اس چھوٹی سی سورت کا جواب لکھ سکتا ہو، اس کے مطابق کوئی کلام لکھ کے دکھا سکتا ہو، وہ لے کے آئے۔ اب وہ برابر لٹکا رہا لیکن کوئی اس چیلنج کا جواب دینے والا پیدا نہ ہوا۔ بہت دن گزر گئے، بہت دن گزر گئے، ایک آدمی ایسا پیدا نہ ہوا عرب کی اس سرزمین پر، مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پر، جو قرآن کی ان 3 آیتوں کے مطابق کوئی کلام بنا کر پیش کر دے۔ جبکہ بڑے بڑے فصیح موجود تھے، بڑے بڑے ادیب موجود تھے، بڑے بڑے بلیغ موجود تھے، بڑے بڑے خطیب موجود تھے، اور شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بچے بچے شعر شاعری کرتے تھے عربی میں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیات کا جواب نہیں دے سکے۔ آخر میں ایک دن ایسا ہوا، ایک شاعر آیا، اس نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک جملہ اس کے ساتھ اور ایڈ کر دیا۔ پہلے سے 3 جملے تھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے ایک جملہ اور لگا دیا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے بشر کا کلام ہوتا تو ہم جواب دے سکتے، یہ بشر کا کلام نہیں، خالق بشر کا کلام ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو بھائیوں، قرآن کریم نے پہلے چیلنج دیا 10 صورتیں بناؤ، پھر چیلنج دیا 1 صورت بناؤ، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم اکیلے نہیں، چند لوگ نہیں، بلکہ تمام جنات اور تمام انسان سب کے سب مل جاؤ اور قرآن مجید کے جیسا کلام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم بنا نہیں سکتے، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ چنانچہ اس دن سے لے کر آج تک یہ چیلنج دنیا میں موجود ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اہم بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، قرآن معجزہ ہے، قرآن کے جیسا کلام کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن معجزہ کس حیثیت سے ہے، کس اعتبار سے اس کو معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کئی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، ایک اعتبار سے نہیں۔ قرآن معجزہ ہے اپنے لب و لہجے، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنا انداز، اپنے نگارش کے اسلوب، ان تمام اعتبارات سے۔ جیسا انداز ہے اللہ کا، ویسے انداز کا کلام دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے، قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں، حیرت انگیز مضامین، اور اس چھوٹی سی کتاب میں اللہ نے سب کچھ علوم کو بھر دیا ہے، ایسے ایسے علوم، ایسے ایسے مضامین، ایسے ایسے حقائق، بس کیا پوچھے تو ہم کیا بتائے، بے شمار علوم و فنون کو اس کے اندر اکٹھا کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن لاجواب ہے اور معجزہ ہے کہ قرآن کریم جیسا مضامین والا کلام، حقائق والا کلام، دلائل والا کلام ایسا کوئی بنا کے نہیں پیش کر سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن کریم کے اندر
بہت سی پیش گوئیاں موجود ہیں، یعنی آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسی بہت سی باتیں بیان کی، اور جیسا بیان کیا اللہ نے بالکل اسی طریقے پر دنیا میں رونما ہوا۔ بہت سی چیزیں رونما ہو گئی، اور جو باقی ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اس اعتبار سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے پیش گوئیاں کی، یعنی آگے آنے والے حالات، آگے آنے والے حوادث، آگے پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا، وہ جیسا اللہ نے بیان کیا ویسا ہی ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن میں ایک بات کہی گئی ہو اور ایسا نہ ہوا ہو۔ اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے، اور قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بعض ایسی باتیں بتائی جو لوگوں کے دل کے اندر کی تھی۔ دل کی بات اللہ نے بتائی، اور جو کچھ دل میں تھا لوگوں کے وہ بیان کیا، لیکن کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا، کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکا یہ نہیں قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ دلوں میں ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال کھڑے ہو کے نہیں بول سکتا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ اسی طرح ایک معجزہ یہ ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کے اندر احکامات دیے گئے، ہماری زندگی کے لیے ہدایت کی باتیں کہی گئی، ہماری پوری زندگی پر حاوی بے شمار احکامات کو اللہ نے اس کتاب کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی کتاب اتنے احکام پر اور جگہ لکھی جاتی تو بھائیوں والومز کے والومز تیار ہو جاتے، لیکن چھوٹی سی کتاب میں اللہ نے وہ سب کے سب احکام کو جاری کر دیا، تمام کے تمام احکامات کو بیان کر دیا۔ اس طرح قرآن کریم اتنے سارے احکامات کا جو مجموعہ ہے، اس اعتبار سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے۔ تو کئی اعتبار سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا جاؤں گا، اور ان میں سے آج صرف ایک بات عرض کروں گا جو پہلے نمبر پر میں نے بتائی ہے۔ میں نے پہلے نمبر پر بتایا یہ قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ اپنے اسلوب، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اعلیٰ درجے کا کلام۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہر آدمی کے کلام کا انداز الگ ہوتا ہے۔ بعض جو بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے ادیب اور خطیب ہوتے ہیں، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ ویسا کلام نہیں کر سکتے۔ اس طرح بھائیوں تمام دنیا کے انسانوں کے کلام کے مقابلے میں اللہ کے کلام کا جو انداز ہے وہ سب سے زیادہ نرالا، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ بلند تر، یہاں تک کہ نبی کا کلام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کے کلام کا طرز بھی الگ ہے، اللہ کے کلام کا طرز بھی الگ ہے۔ اللہ کے کلام کے جیسا انداز کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے الفاظ، گھٹیا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ معمولی قسم کا لفظ ہو، گھٹیا قسم کا لفظ ہو، نہیں، جو بھی لفظ اللہ نے استعمال کیا اعلیٰ برتر و بالا، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اور جو انداز ہے پیش کرنے کا وہ انداز بھی ایسا البیرا اور عجیب و غریب کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا انداز اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک واقعہ سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ابھی قریب زمانے میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے اندر، ان کا نام تھا علامہ طنطاوی رحمت اللہ علیہ۔ ابھی 50-60 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے جواہر القرآن۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، سائنس بھی پڑھے ہوئے تھے اور علوم فنون پر بھی اچھی مہارت تھی، اس لیے ان کے تعلقات
غیر مسلم بڑے بڑے ادیبوں، خطیبوں، فصیحوں، ان سب لوگوں سے تھے، بڑے بڑے پروفیسرز، لیکچررز، مصنفین، محققین جو ان کے زمانے کے تھے، ان کے بڑے روابط و تعلقات تھے۔ علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بار فرانس جانے کی نوبت آئی، وہاں پر میں گیا تو جن جن لوگوں سے میرے تعلقات تھے انہوں نے ایک پارٹی رکھی میرے اعزاز کے اندر، تو وہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ آئے، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے تھے، سب غیر مسلم، یہودی، عیسائی، لیکن اس کے باوجود عربی کے بڑے بڑے ماہرین، پروفیسرز، لیکچررز، مصنفین، محققین، تو بڑی پارٹی تھی اور یہ سب لوگ جمع ہوئے۔ علامہ طنطاوی کو انہوں نے کچھ اعزاز کیا اور پھر اس کے بعد کچھ باتوں پر گفتگو شروع ہوئی۔ جب گفتگو ہوئی تو وہ غیر مسلم لوگ کہنے لگے علامہ طنطاوی سے کہ جناب آپ کے مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی بنا کر نہیں پیش کر سکتا، یہ بہت فرسودہ عقیدہ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور 1400 سالوں میں زبان کو بڑی ترقی ہوئی ہے، ہر زبان کو ترقی ہوئی، انگریزی کو ترقی ہوئی، عربی کو ترقی ہوئی، اور جو زبانیں ہیں دنیا میں ان سب کو ترقی ہو رہی ہے۔ تو 1400 سال پہلے جو زبان تھی عربی، آج کے دور کے اندر اس زبان کو بڑی ترقی ہو گئی، تو 1400 سال پہلے کے قرآن کو آج ہم کیوں اس کے جیسا نہیں پیش کر سکتے، بلکہ اس سے اچھا پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تو پرانی زبان کا قرآن ہے، اب تو نئی زبان ہے، اب نئی زبان میں ہم اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور اس سے بھی زیادہ بہترین انداز سے قرآن کریم کے مضامین کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ بڑا فرسودہ عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا علامہ طنطاوی سے کہ علامہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو علامہ طنطاوی کہنے لگے میں بھی مسلمان ہوں، یعنی مطلب میں بھی وہی سمجھتا ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جیسا کوئی قیامت تک بھی نہیں بنا سکتا۔ آج کے دور میں تو کیا، اب بھی آگے چل کر کتنی بھی ترقی ہو جائے لیکن قرآن پاک کا جواب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ارے بھائی 1400 سال پرانا انداز اور یہ 1400 سال کے بعد کا انداز ہم پیش کریں تو اس سے تو بہتر پیش کر سکتے ہیں۔ علامہ طنطاوی نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ اٹھائیے کاغذ اور قلم اور اٹھا کر مشق کرنا شروع کیجئے۔ میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، اس جملے کو آپ عربی میں ڈھالیے، عربی میں ٹرانسلیٹ کیجئے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہی بات قرآن نے کس طرح پیش کی ہے اور آپ نے کس طرح پیش کی ہے۔ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ایک جملہ ہم کو دیجئے۔ علامہ طنطاوی نے ایک چھوٹا سا جملہ دیا ان کو، اتنا چھوٹا کہ ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے بھی بنا لیتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن چھوٹے چھوٹے بچے پہلی دوسری جماعت کے بھی عربی مدارس میں پڑھنے والے بنا لیتے ہیں۔ وہ جملہ تھا جہنم بڑی ہے، جہنم بڑی ہے۔ علامہ طنطاوی نے کہا اس کی عربی آپ بناؤ، لیکن دیکھو یہ خیال رکھو صرف عربی میں بنانا نہیں ہے بلکہ قرآن کے جواب میں بنانا ہے۔ ایسا انداز آپ کا ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہم ٹیلی کریں تو آپ کی عبارت اور آپ کا انداز قرآن سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہ آپ دل میں دماغ میں رکھ کر اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے۔ اور وہ 10-15 آدمی وہاں جو موجود تھے عربی کے بڑے بڑے ماہرین تھے اور عربی کے پروفیسر تھے، لیکچرز تھے، مصنفین تھے، انہوں نے قلم کاپی سنبھال کر مشق کرنی شروع کر ڈالی۔ جملے بناتے مارتے، اور ایک جملہ بناتے اسے مارتے، پھر تیسرا بناتے اسے مارتے، پھر کچھ جملے اچھے بن گئے تو انہوں نے علامہ طنطاوی کے سامنے وہ جملے پیش کیے۔ کیا جملے بنائے؟ انہوں نے 4 جملے نقل کیے جو ان لوگوں نے بنا کر پیش کیے جو اعلیٰ درجے کی عربی میں ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ اعلیٰ درجے کی عربی میں انہوں نے بنایا. ایک نے بنایا جہنم وسیعہ، جہنم وسیع، وسیع کے معنی کشادہ، بڑی. اور ایک نے بنایا جہنم فسیحہ، فسیح کے معنی بھی کشادگی کے آتے ہیں، جہنم بڑی ہے. تو ایک نے بنایا جہنم وسیعہ اور ایک نے بنایا جہنم فسیحہ، یہ سین سے ہے، صاد سے نہیں. اور ایک نے بنایا النار وسیعہ اور ایک نے بنایا النار فسیحہ. 4 جملے بنائے. نار کے معنی بھی جہنم، جہنم کے معنی بھی جہنم، وسیع اور فسیح کے معنی بڑے اور کشادہ کے. لہذا یہ جو مطلب تھا وہ تو پورا ہو گیا. علامہ طنطاوی نے یہی جملہ دیا تھا جہنم بڑی ہے. اب انہوں نے بنا دیا جہنم فسیحہ، جہنم وسیعہ، النار وسیعہ، النار فسیحہ. علامہ طنطاوی کہنے لگے بھائی یہ جملے بہت اچھے ہیں، بڑے بہترین ہیں اور فصیح ہیں، بلیغ ہیں اور کس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور بالکل اعلیٰ درجے کے ہیں. لیکن دیکھو آپ کو صرف عربی بنانا نہیں ہے بلکہ قرآن کے جواب میں بنانا ہے. اسے اور ایک بار نظر ثانی کر لو، اس سے بہتر بنا سکتے ہو تو بنانے کے لیے وقت لے لو. وہ سوچ کے کہنے لگے اس سے بہتر تو ہم نہیں بنا سکتے. علامہ طنطاوی نے کہا ابھی نہیں بنا سکتے تو میں آپ کو وقت دے دوں گا، 1 سال کا وقت لے لو، اگر چاہتے ہو تو 2 سال کا لے لو، یہ 4 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا لے لو. اور صرف تم ہی نہیں اور لوگوں کو بھی جما لو اور ان سب کو مل کر بیٹھ کر بنانے کی دعوت دیتا ہوں. سب مل کر اس سے بہتر بنا سکتے ہو تو بناؤ. وہ لوگ کہنے لگے نہیں علامہ آپ اب بتائیے قرآن نے کیسے کہا ہے. ہماری جو عقل تھی، ہمارا جو تجربہ تھا، ہماری جو لیاقت تھی، جو صلاحیت تھی، ہم نے سب کچھ صرف کر کے یہ جملے بنا دیے ہیں. اب ہمارا خیال یہ ہے اس سے بہتر تو ہم نہیں بنا سکتے. اب آپ بتائیے کہ قرآن کریم نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. بھائیو علامہ طنطاوی نے ایک آیت پڑھی ان کے سامنے، آیت پڑھی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ اچھلنے لگے اور اب تالیاں مارنے لگے اور بعض لوگ اپنی رانوں کو یوں پیٹنے لگے خوشی کے بارے میں اور کہنے لگے واہ 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 کیا عجیب کلام ہے، کیا عجیب کلام ہے. علامہ طنطاوی نے کیا آیت پڑھی تھی؟ انہوں نے سورہ قاف کی آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑی جہنم بنائی ہے، جہنم بڑی ہے، مضمون یہی ہے، لیکن اللہ اس کو پیش کر رہے تو اس کا اسلوب ایسا عجیب و غریب کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا بنا نہیں سکتا. علامہ طنطاوی پڑھنے لگے ان کے سامنے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یہ ہے قرآن کی آیت. کیا مضمون ہے؟ وہی مضمون ہے. کیا جہنم بڑی ہے؟ لیکن جہنم بڑی ہے بولنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم تمام جہنمیوں کو جہنم رسید کر ڈالیں گے، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد ہم جب پوچھیں گے جہنم سے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ پورے جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے. اب اللہ پوچھیں گے اسے هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی نہیں نہیں ابھی نہیں بھری ہو، اور مزید چاہیے اور مزید چاہیے، اور ڈالو جتنے چاہے ڈال سکتے ہو، اتنی بڑی ہو. بھائیو یہی تو مضمون ہے نا، جہنم بڑی ہے. اللہ بول رہے اتنی بڑی جہنم میں نے بنائی ہے کہ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب میں جہنم سے پوچھوں گا بھر گئی، وہ کہے گی نہیں بھری، ابھی میرے اندر گنجائش ہے. یہ انداز دیکھو اور وہ پھیکا پھیکا انداز دیکھو. النار وسیعہ، النار فسیحہ، جہنم وسیعہ، جہنم فسیحہ. اگرچہ بہترین جملے ہیں لیکن قرآن کے سامنے کتنے پھیکے پھیکے اور کیسے بے حقیقت معلوم ہو رہے ہیں. یہ انداز، یہ طرز نگارش، یہ اللہ کا انداز و طرز نگارش ہے، کسی بندے کا انداز نہیں ہے. تو بھائیو ایک بات یہ کہ جو انداز ہے قرآن کا، اس کے الفاظ، اس کی سیٹنگ، اس کا اسلوب،
یہ ایسا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں بنا سکتا. اس اعتبار سے قرآن کریم کو معجزہ قرار دیا گیا ہے. باقی اور اعتبارات جس کی وجہ سے قرآن کو معجزہ قرار دیا گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل سے مزید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.